محفوظ ہو جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر عمل فرمایا اور 10 صحابہ کی جماعت بنا کر کے اس پر ایک امیر مقرر کیا اور ان کو زمین کا ایک حصہ بانٹ دیا گیا کہ یہ حصہ فلاں فلاں 10 آدمیوں کی جماعت نے کھودنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس پر عمل کیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک صحابہ کی جماعت میں جو ان کا حصہ آیا اس میں ایک سخت چٹان آئی۔ اب وہ سخت چٹان ان کی کوشش کے باوجود ان سے نہ ٹوٹی، تو اب ظاہر ہے اگر وہ چٹان چھوڑتے تو خندق کا سارا جو مقصد تھا وہ پورا نہ ہوتا۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینی چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور سے فرمایا کہ ہمارے حصے میں ایک بہت بڑی چٹان آ گئی ہے اور ہماری کوشش کے باوجود وہ چٹان ہم سے ٹوٹی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے سب سے پہلے پانی منگوایا اور وہ پانی اس چٹان کے اوپر ڈالا۔ پانی ڈالنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زور سے کدال ماری، بس ایک کدال مارنی تھی، ایک کدال سے وہ بڑی چٹان ایسے ریزہ ریزہ ہوئی جیسے ریت ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت کے ذریعے سے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ وہ بڑی سے بڑی چٹان جو صحابہ کرام سے اور پوری جماعت سے نہ ٹوٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بار سے ریزہ ریزہ ہو۔ پھر یہ عمل جاری رہا، پھر ایک اور چٹان آئی، وہ بھی اسی طرح، وہ بھی نہ ٹوٹے۔ اب صحابہ کرام نے دل میں سوچا کہ ہر بار اب اللہ کے نبی کو تکلیف دینا، جا کر کے بتانا، یہ اچھا نہیں ہے۔ پوری کوشش کی لیکن ان سے بھی نہ ٹوٹی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی، تو جب اطلاع دی گئی تو فقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور نے فرمایا این الصخرہ، وہ چٹان کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وہ چٹان دکھائی، تو روایت میں آتا ہے کہ فضرب ضربۃ فصار کانہ کشیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرب لگائی اور نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب یہ ایک ضرب لگائی اور آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو اس چٹان سے اتنی روشنی نکلی کہ وہ جو خندق صحابہ کرام کھود رہے تھے وہ سارے کی ساری اس روشنی سے منور ہو گئی۔ تو صحابہ فرماتے ہم حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ظاہر ہے جب لوہا اگر پتھر پہ لگے بھی صحیح تو چنگاری نکلتی ہے، اور چنگاری سے ساری وہ خندق تھوڑی روشن ہوتی ہے۔ تو ہم حیران رہ گئے۔ حضور نے پھر دوسری ضرب لگائی، پھر جب دوسری ضرب لگائی تو دوسری مرتبہ روشنی ہوئی اور پوری غار روشن ہو گئی، وہ خندق پوری روشن ہو گئی۔ پھر حضور نے نعرہ تکبیر بلند کیا، پھر تیسری مرتبہ آپ نے ضرب لگائی، تیسری مرتبہ روشنی ہوئی اور آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ وہ چٹان تو ختم ہو گئی۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی، یہ آپ نے ایک تو نعرہ تکبیر اتنی بلند آواز سے آپ نے پہلے کبھی نہیں لگایا تھا، آج لگایا۔ دوسرا یہ کہ یہ جو ہم نے آپ کی اس ضرب سے جو روشنی پھوٹی ہے، پوری کی پوری جو خندق تھی وہ روشن ہو گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سب سے پہلے میں نے ضرب لگائی اور چٹان سے جو روشنی نکلی ہے
اس روشنی سے اللہ نے مجھے روم کے محلات دکھائے ہیں، اور ساتھ میں اللہ نے بشارت دی ہے کہ اے محبوب، یہ جو آپ روم کے محلات دیکھ رہے ہیں، یہ روم کے محلات آپ کی اسلامی فوج فتح کرے گی، اور آپ کے ایمان کی روشنی اور آپ کی شریعت کی روشنی اور آپ کا دین جیسے آج یہاں ہے، یہ روم کے محلات میں چمکے گا۔ آپ اندازہ کریں، روم اس وقت ایک دنیاوی حساب سے سپر پاور طاقت تھی، یعنی بڑی طاقت تھی، اور ان کے پاس کیا تھا؟ یہ بشارت تھی، اور یہ نور ایمان کا نور تھا، یہ ہدایت کا نور تھا، جس سے آپ کو روم کے محلات دکھائے گئے۔ حضور نے فرمایا جب میں نے دوسری مرتبہ ضرب لگائی اور دوسری مرتبہ روشنی پھوٹی، اس روشنی میں مجھے مدائن اور فارس کے محلات دکھائے گئے کہ آپ کے یہ شاگرد، آپ کی یہ جماعت، آپ کے یہ مجاہدین مدائن اور فارس کو بھی فتح کریں گے۔ کہتے ہیں جب میں نے تیسری مرتبہ ضرب لگائی اور روشنی ہوئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس روشنی میں سنا اور یمن یہ محلات دکھائے کہ یہ بھی آپ کی اس اسلامی فوج کے زیر نگین آئیں گے، اور آپ کے اسلام کا پرچم ان مدین اور فارس کے ساتھ ساتھ سنا اور یمن کی سرزمین پر بھی لہرائے گا۔ جب یہ بات حضور نے صحابہ سے کی تو مخلص لوگ تھے، انہوں نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا ہے اور حق فرمایا ہے، اور ایسے ہی ہوگا کہ اللہ ہم سے روم کو بھی فتح کروائے گا، اللہ ہم سے مدائن اور فارس کو بھی فتح کروائے گا، اور اللہ رب العزت ہم سے سنا اور یمن بھی فتح کرائے گا۔ یہ تو ایمان والوں نے کہا۔ اب ظاہر مدینے میں منافق بھی تھے، وہ بھی آتے تھے کبھی کبھی خندق کھودنے، لیکن کھودتے نہیں تھے۔ 10-15 منٹ لگائے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ پیٹ میں بڑی درد ہو رہی ہے، سر میں بڑی درد ہو رہی ہے، ہمیں گھر جانے دیں۔ جس طرح نالائق سٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، آتے ہی اسے کوئی نہ کوئی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کبھی پیٹ میں درد، کبھی سر میں درد۔ تو یہ منافق بھی ایسے تھے، آئے تھوڑی دیر کے لیے حاضری لگائی، بہانے آج پیٹ ٹھیک نہیں، آج فلاں ٹھیک، او آج کا کمزور مسلمان رمضان سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہونا شروع ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ مول صاحب اس دفعہ کیا ہے، رورے نہیں رکھے جانے، دسو کنا ہے، اجے رمضان شروع نہیں ہویا۔ یہ قوم ہے، کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ جی آج تکلیف ہے، آج گھر پڑھنی ہے، آج چلو معاف ہے پڑھنی، آج چھٹی کرنی ہے۔ یہ طبقہ ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی کام بتاؤ مشکل ترین گزر، وہ آتے تھوڑی بہت حاضری لگواتے، پتہ چلا ایسے خندق اللہ کے نبی نے ایسے سنائی ہیں۔ یہ بد تو آپ کو پتہ ہے کوئی ایک نہیں ہوتا کی، سب سے اور یہ ہوتی ہے کہ اس ہوتا یقین، یقین دولت صرف ایک محل۔ تو کہنے لگے یار یہ بات سنی ہے، خود دفاع یہ خندق رہے ہیں، خود اپنے کے لیے خندق رہے ہیں کہ دشمن آ نہ سکے، کر رہے ہیں کس چیز کے فتح کی؟ روم، فارس، یمن اور سنا کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور اپنے گھر کا دفاع کے لیے خندق کھود رہے ہیں۔ جب ایمان والوں نے ان سے یہ بات سنی نا، انہیں کہا بدبختو تمہیں کیا پتا ہے، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے سچ کہا ہے، اور ہمارا نبی جو کہتا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے۔ اپنی باتوں پر تو آئے نہ آئے، لیکن رب کی قسم جو زبان مصطفیٰ سے بات ہوتی ہے وہ بعین ہی پوری ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے فرمائے تو ایسا ہی ہوگا۔ یقین کی دولت سے آپ لگائیں وہ
कि नहीं उसे किया की मदद फारिस सहाबा किया, सना और यमन सहाबा ने और इस्लाम कहां तक पहुंची। ये वो बातें थी जो अल्लाह के नबी ने 5 हिजरी में बताई और मिन व अन वही सादिक आई। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मौजज़ा था। इसी जगह एक सहाबी रसूल आए, या रसूलल्लाह बड़ी भूख लगी है। अंदाजा लगाएं, सख्त सर्दी भी थी, ग़िज़ा की किल्लत और ऊपर से खंदक खोदना। तो उस सहाबी ने ना पेट पे पत्थर बांधा हुआ था। ये पत्थर पता है क्यों बांधते थे? इसलिए बांधते थे कि खाने के लिए कोई चीज़ तो थी नहीं, पानी पीते जाते थे तो जाहिर है जो आंतड़ियां हैं उससे कहीं वो पत्थर बांधने से वो सीधी रहती थी, तो पत्थर बांधते थे ताकि वो आंतड़ियां सीधी रहें। तो साहबी ने कहा या रसूलल्लाह बड़ी भूख लगी है और मैंने पेट पे ऐसे पत्थर बांधा हुआ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना शिकम मुबारक अपनी कमीज से ऊपर करके वो पेट मुबारक दिखाया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे 2 पत्थर बांधे हुए थे। पत्थर तो हजरत अल्लाह ताला अन्हु से रहा ना गया, वो जल्दी गए, करीब था, वाली से जाकर के कहा कि घर में कुछ है खाने के लिए। का खरीद मुस्तफ़ा के पेट पे 2 पत्थर बांधे, अल्लाह की कसम मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे नहीं होता। तो घर वाली ने कहा थोड़े से जैतून, थोड़ा छोटा सा बकरी का बच्चा, कुछ थोड़े उन पूछा जाबिर ने कितने आदमियों के लिए हो जाएगा? एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, एक आप आए, 2 और आप आ जाए, 4 5 आदमी, इससे ज्यादा के लिए। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया क्या करें, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गया तो गए, हुजूर के कान में जाके कहा अल्लाह के नबी मुझसे आपका ये मंजर देखा नहीं जाता, मेरे घर में सिर्फ आपके साथ 2 साथी और 4 हम हो जाएंगे, ये आप तशरीफ लाएं। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे सुना ना, वो खंदक के करीब थे, बाहर निकले तो आवाज दी हालू माशरल अंसार वल मुहाजिर, अंसार और मुहाजिरीन की जमात। तो हजरत जाबिर ने दावत की है। सुभान, वो कितना दर्द था साथियों का और कितने थे वो उस वक्त थे। सीट ने किताब की है, चल और कहा हजरत जाबिर है तो मैंने तो आपको बताया था, कहा मैंने बताया है। उसने पूछा था रसूल तूने अल्लाह के नबी को दी थी कि हमारे घर में सिर्फ 4 आदमियों का इंतजार? तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं जी मैंने यही कहा था कि 4 आदमियों का है। तो अल्लाह के नबी ने सबको बुलाया। उसकी बीवी ने कितना खूबसूरत जवाब दिया, फिर फरमाया कि अगर आपने बताया और अल्लाह के नबी ने सबको बुलाया है तो फिर बुलाने वाला जाने और फिर बुलाने वाले का खुदा जाने। हुजूर ने फरमा दिया था कि आपने देगची के पास हांडी के करीब नहीं जाना। हुजूर खुद तशरीफ ले गए, अपना लुआब मुबारक उसमें डाला और 10-10 आदमियों की कहा जमात बनाओ, 10-10 आदमियों को बुलाते चले जाओ, ये सालन और ये रोटी खिलाते चले जाओ। कहते हैं 10-10 आदमियों की जमात आती जाती थी। हजरत जाबिर फरमाते हम खिलाते जाते थे। कहते हैं जब कुछ लोग पूरे हो गए, मैंने देखना चाहा हांडी में कि बचा क्या है। कहते हैं अल्लाह की कसम पहले से ज्यादा सालन पड़ा हुआ था। जब 400 आदमी सैर हो गए, हुजूर ने फरमाया जाबिर सबको खिलाओ। कहते हैं सबको खिलाने के बाद हमारे घर वाले भी सैर हो गए, पहले से ज्यादा खाना मौजूद था। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मौजज़ा
یہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے جو اللہ نے آپ کے ہاتھ مبارک پر ظاہر کیے۔ اور اسی جگہ میں نے جو خطبے میں ابھی حدیث کے کچھ الفاظ پڑھے ہیں، اسی جگہ صحابہ فرماتے تھے نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اس کو سن کر کے اللہ کے نبی فرماتے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اس کا ترجمہ یہ تھا کہ ہم وہ قومیں، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کی بیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر کی ہے کہ جب تک جانے ہیں مصطفیٰ کے دین پر اس کو قربان کر دیں گے، نہ دن دیکھیں گے، نہ رات دیکھیں گے، نہ سردی دیکھیں گے، نہ گرمی دیکھیں گے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر ڈالی ہے کہ جب تک رہیں گے کافروں کے خلاف لڑتے رہیں گے اور یہ ہمارا جہاد جاری رہے گا۔ جب یہ جملہ حضور نے سنا، فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، دنیا کی زندگی کو عیش و آرام کی زندگی نہیں، یہ چند روز کی زندگی ہے۔ مولا فاغفر للانصار والمہاجرہ، یہ انصار، یہ مہاجرین جو کچھ قربان کر کے آج تیرے دین کے لیے بھوکے اور پیاسے، جن کے پاس سر کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، مولا کے آرڈر پہ جمع ہیں، قیامت کے دن ان کی مغفرت کر دینا۔ اس لیے مسلمانوں، یہ دین قربانی کا نام ہے، وہ قربانی دے کر گئے، آج جنت سے لے رہے ہیں۔ میں اور آپ اس امتحانی پیریڈ میں، اللہ کی قسم امتحانی پیریڈ میں ہیں۔ اس امتحانی پیریڈ میں جو اپنے آپ کو دین سے وابستہ کرے گا، جو دینداروں کے ساتھ وابستہ کرے گا، جو مصطفیٰ کے دین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے گا، اس کی دنیا بھی رب بنا دے گا، اس کی آخرت بھی رب بنا دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس دین کے ساتھ وابستگی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔